कैसे हैं आप सब। जब सारी इत्तेहादी कुव्वतें अमेरिका की क़यादत में सद्दाम हुसैन को ढूंढ रही थी, 9 महीने लग गए मगर कोई सबूत ना मिला, कोई सुराग ना मिला। तो इसकी तलाश चलते ही चलते अमेरिकियों ने एक इनाम रख दिया। जो कोई सद्दाम हुसैन के बारे में एक्शनेबल मालूमात देगा उसको $2.5 करोड़ इनाम के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि लगभग आज की तारीख में 4.25 अरब रुपए बनते हैं शायद से। तो अमेरिकियों का ये मानना था कि अगर वो चीफ गार्ड इब्राहिम को ढूंढ लें, अमेरिकियों में तब ये फैट मैन से जाना जाता था, तो ये सद्दाम हुसैन का पता ढूंढ लेंगे। सद्दाम हुसैन का पता ढूंढना इसकी तलाश इसलिए इतनी ज़रूरी थी क्योंकि जो लोग अमेरिकी फोर्सेस और इराकी नई इराकी इंतज़ामिया जो कि ईरानी ताउन से काम की गई थी इसके खिलाफ थे, वो ये मानते थे कि सद्दाम हुसैन अपने लश्कर को लेके कहीं छुपे हुए हैं और एक वक्त आएगा जब वो बगदाद पर हमला करके बगदाद को वापस से फतह कर लेंगे। इसलिए ज़रूरी था कि या फिर सद्दाम हुसैन पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तो इनका ये मानना था कि अगर हम लोग चीफ इब्राहिम को ढूंढ लें, जो कि सद्दाम हुसैन के कज़न भी थे, उन्हीं के कबीले में से थे और उनके चीफ गार्ड भी थे, तो हम लोग सद्दाम हुसैन को पकड़ सकते हैं। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, इनाम रख दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। फिर एक ऑपरेशन में अमेरिकियों को थोड़ी सी कामयाबी मिली। ये कामयाबी कुछ इस सूरत में थी कि उन्हें कुछ वहाँ माहिरगिर मिले थे जो कि चीफ इब्राहिम से थोड़े से करीब चीफ इब्राहिम की जगह के करीब थे। तो उन माहिरगिर को तफ्तीश वाले सेंटर में, इन्वेस्टिगेशन सेंटर में लेके गए सारे। तो वो तकरीबन 10 से 12 लोग थे, उनसे तफ्तीश की गई। तो उनमें से एक माहिरगिर ने बताया कि जो आप माहिरगिर को लेके आए हैं उनमें से एक चीफ इब्राहिम यानी द फैट मैन होना चाहिए। तो वो तफ्तीशी सेंटर आए हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक उनके सर से कपड़े नहीं हटाए गए थे। तो ये बात सुनते ही उन्होंने उनके सर से कपड़े हटाए एक एक करके, और उनमें से एक चीफ इब्राहिम यानी द फैट मैन निकला। तो उसको एक अलग इन्वेस्टिगेशन सेंटर में ले गए और वहाँ पे उसकी तफ्तीश की, क्या सद्दाम हुसैन किधर है। तो उन्होंने हर एक सवाल पर यही जवाब दिया। दिसंबर 2003 में चीफ इब्राहिम मिल गए थे इन्हें, और 12 दिसंबर 2003 पर इन्होंने तफ्तीश करते रहे उनसे, मगर उन्होंने हर एक सवाल के जवाब में यही कहते रहे कि मुझे क्या मालूम सद्दाम हुसैन कहाँ है, मैं तो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। तो ये सारी धमकियाँ और डराने के बावजूद चीफ इब्राहिम ने कोई पता नहीं दिया था। तो अमेरिकियों ने इन्हें लालच दिया पैसों का। ये वही लालच था जो सद्दाम हुसैन के बारे में एक्शनेबल मालूमात देने पर दिया जाना था, $2.5 करोड़ का, जो कि लगभग 4.25 अरब रुपये बनते हैं शायद से। तो चीफ इब्राहिम द फैट मैन का मूड बदल गया। पता नहीं अब ये मूड कैसे बदला, या तो इस वजह से बदला पैसों के लालच से, या इस वजह से बदला कि मैं अमेरिका की कैद में ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये सद्दाम हुसैन कहाँ है, साफ साफ बता दिया सद्दाम हुसैन कहाँ है। तो जब उन लोगों ने साफ साफ बता दिया सद्दाम हुसैन का, तो वो अमेरिकी वहाँ गए। सद्दाम हुसैन दिन को कश्ती से सफ़र किया करते थे, रोज़ अपनी जगह बदल लिया करते थे और चंद एक गाड़ी अपने साथ रखा करते थे ताकि ये राज को कम से कम लोगों में महदूद रखा जाए। उनमें से एक ये भी थे चीफ इब्राहिम। तो इन्होंने तिक्रित के पास, जो कि उनका इलाका था सद्दाम हुसैन का, वहाँ पे एक फार्म हाउस में उन्होंने पनाह ली हुई थी। ऐसा ही कुछ साल पहले भी हुआ था, फार्म हाउस में ही उन्होंने पनाह ली हुई थी सद्दाम हुसैन ने। जब वो लोग सद्दाम हुसैन के बाद मतलब फार्म हाउस पर उन लोगों ने छापा मारा, मगर इन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला। इनके पहले भी ऑपरेशन बहुत ज़्यादा नाकाम हुए थे, तो ये अपनी माइंड से प्रिपेयर थे कि हाँ मेरा ये ऑपरेशन नाकाम हो सकता है। तो ये लोग वहाँ से जाने लगे। तो क्या थे, जाने ही लगे तो सामने एक कपड़े का क्लीन पड़ा हुआ था। एक फौजी, अमेरिका का फौजी का पाँव लगा उस कलीन पे। उसने देखा ये क्या, उसने साइड पे किया, घास साइड पे की, पत्ते वगैरह वहाँ डाले हुए थे, लेकिन वहाँ पत्ते नहीं होने चाहिए थे, पत्ते वगैरह साइड पे किए। तो वहाँ पे एक गुफा थी, एक सुरंग थी। उन्होंने उसका ढक्कन खोला
اور سوچا کہ میں پن نکال کے اس کے اندر پھینک دیتا ہوں تاکہ اس سے پہلے وہ ہمارے پاس اٹیک کرے ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اتنے اس نے پن نکالنے کا سوچا ہی تھا کہ اندر سے ہاتھ کھڑے ہوئے ایک سایہ آیا اور کہا میں صدام حسین ہوں, ایران کا پریزیڈنٹ, میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. اسے باہر نکالا گیا. باہر نکالتے ہی امریکی فوج نے بہت ہی غصے میں ایک مکہ رسید کیا. اس غصے کی وجہ اور مکے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے ان کی فوج میں اور عام لوگوں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ صدام حسین اور القاعدہ ایک ہی چیز ہے. تو انہیں تفتیشی سینٹر لے کے مطلب چلے گئے, انویسٹیگیشن سینٹر لے گئے اور انہیں نکسن کے پاس ٹرانسفر کر دیا گیا جو کہ ایک انویسٹیگیشن انسپیکٹر تھے, کافی بڑے انویسٹیگیشن انسپیکٹر تھے. ان کے پاس جب انہیں لے کے جایا گیا تو انہوں نے پوچھا کیا یہ صدام حسین اصلی ہے, کیونکہ یہ صدام حسین کے اس وقت میں باڈی ڈبل تھے, مطلب اور بھی لوگ ان جیسے مطلب جیسے تیار کیا ہوتا اور بھی لوگوں کو. تو صدام حسین خوب ہنسے اور کہنے لگے صدام حسین ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا, ان کے جسم پر دیکھا گیا کہاں چوٹیں لگی ہوئی ہیں جو صدام حسین کی لگی ہوئی تھی, اور ان کے قبیلے کا نشان دیکھا گیا جو کہ ان دو فنگرز کے درمیان بنایا گیا تھا. تو اینڈ پہ یہ پروو ہو گیا کہ یہی صدام حسین کچھ سال پہلے بھی اس فارم ہاؤس میں چھپے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, لیکن تب یہ پکڑے نہیں گئے تھے. صدام حسین بھی سوچتے ہوں گے آگے کہاں پہ لے آئی قسمت کہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. صدام حسین کو وہاں لے کے آیا گیا اور 3 سال لگ گئے مقدمے میں. آخرکار انہیں سزائے موت سنا دی گئی. جب انہیں سزائے موت سنائی گئی تو انہوں نے ایک درخواست کی. وہ درخواست کیا ہوگی؟ درخواست کی کہ مجھے ملٹری کمانڈو کی عزت سے موت دی جائے, مجھے اسٹیٹ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے مارا جائے. لیکن یہ ان کی درخواست رد کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے پھانسی نہ دی جائے, ان کی یہ درخواست رد کر دی گئی. تو ہندو اعظم کی صبح 6:10 پہ ان کی پھانسی مقرر کر دی گئی. اور اس وقت کے وزیر اعظم نور المالک نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی پھانسی جلد سے جلد کر دی جائے. اور ہندو اعظم پر مطلب ان کا یہ صدام حسین نے ہی رول نکالا تھا کہ جو قیدی مطلب جیل میں ہوا کرتے تو ان کا فیصلہ ہو جاتا تھا. اگر کسی نے مطلب جس کو چھوڑنا ہے تو وہ عید سے پہلی والی رات اپنے گھر پہنچ جاتے تھے, اور جنہوں کی پھانسی دے دی جاتی تھی وہ ان کے گھر والے صبح آ کے اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کر دیں. اس رول سے, اس عقائدے سے سب لوگ ناراض تھے صدام حسین سے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تہوار کے دن لوگوں کے گھر غم کی خبریں آئیں. تو ان خبروں سے صدام حسین سے بہت ناراض تھے. سب لوگ تیاری کر رہے تھے, ہندو اعظم کی تیاری کر رہے. تو اسی وقت اسی موقع پر, اور یہی وہی موقع تھا جب صدام حسین باقیوں کو پھانسی دیا کرتے تھے. بہت سے لوگ خوش تھے اور عالمی توجہ کی ایک خبر نیوز چینل پہ آئی کہ صدام حسین کو 6:10 میں پھانسی دی جائے گی, کچھ ہی دیر میں پھانسی دی جانے والی ہے. تو صدام حسین سے جب پوچھا گیا, پھانسی سے پہلے انہیں کورٹ میں لے کے جایا گیا اور ان کی چارج جو شیٹ تھی, کریمنل چارج شیٹ تھی, وہ سنا رہے تھے انہیں. تو صدام حسین ہمت نہیں ہاری, انہوں نے یہ کسی بھی انوائرمنٹ کو اتنی جلدی ایڈجسٹ کر لیتے تھے کہ ہاں میں یہاں آتا جاتا رہوں, تفریح کے لیے آتا جاتا رہا ہوں. تو جب وہ چارج سنا رہے تھے, ان کو کریمنل چارج ان کے پڑھ کے سنا رہے تھے جج, تو صدام حسین اونچی آہستہ آواز میں نعرے لگا رہے تھے, فلسطین زندہ باد, میری قوم زندہ باد, عراق زندہ باد. یہ نعرے لگاتے گئے اونچی کم آواز میں. جب وہ جج چپ کر گیا تو صدام حسین بھی چپ کر گئے. جب صدام حسین کو پھانسی والی جگہ پر لے کے جایا گیا تو جب ان کے پھانسی لگنے والی تھی, ان کے چہرے پر کپڑا ڈلنا تھا, جب انہیں لے کے جائے ادھر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو تاریخ لکھ گئے. سب لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے, صدام حسین مرد آباد, صدام حسین مرد آباد, صدام حسین مرد آباد. اتنے میں پیچھے سے آواز آئی, جہنم میں جاؤ. تو صدام حسین کو کہا جہنم میں جاؤ, تو صدام حسین نے فوری جواب دیا, جہنم یعنی آج کا عراق.
یہ جواب دیا فوری طور پر. اور انہیں جب پھانسی کے پاس لے کے گئے تو ان کی پھانسی کے پاس جب ان کے چہرے پر کالا کپڑا ڈالنے کی کوشش کی ایک کمانڈو نے تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا میں اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالنا چاہتا. تو اس کمانڈو نے یہ ان کی آخری خواہش تھی تو مانی پڑنی تھی. تو اس کمانڈو نے کہا کہ اس طرح آپ کی گردن کٹ سکتی ہے کیونکہ پچھلے دنوں ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا. تو انہوں نے ایک اور سردیوں کا موسم تھا, ایک کوٹ, ایک ٹوپی اور ایک رومال اپنے گلے میں ڈال کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا میں یہ رومال ہی گلے میں باندھوں گا. امریکی کمانڈو نے وہ رومال اس کے گلے صدام حسین کے گلے میں باندھ دیا. جب صدام حسین کے گلے میں باندھ دیا اور ایک 1.5 انچ کے تختے پر ان کی زندگی تھی. کچھ ہی پلوں میں ان کی زندگی جانے والی تھی, مطلب مرنے والے تھے کچھ ہی پلوں میں. جب یہ سینٹر میں جب ان اس تختے پہ کھڑے ہوئے تھے 1.5 انچ کے تختے پر, انہوں نے لا الہ پہلے تو انہوں نے فلسطین زندہ باد, عراق زندہ باد, میری قوم زندہ باد کے نعرے لگاتے گئے. یہ جو ان کے آخری الفاظ تھے, جب اس شخص نے کہا جہنم تو جہنم میں جاؤ تم, تو صدام حسین نے کہا جہنم یعنی آج کا عراق. اس الفاظ میں تاریخ بدلتے تھے. 2006 میں عراق سچی جہنم بن چکا تھا. یہ ایک سیکشن میں صدام حسین ایک ریئل ہیرو بن گئے اور دوسرے سیکشن میں صدام حسین ایک غدار رہے اور ان کی موت پر لوگ خوش ہوتے رہے, اور ایک سیکشن کے یہ ہیرو بن گئے. ان الفاظ کی وجہ سے ہیرو بن گئے. اس شخص نے کہا جہنم میں جاؤ تم, صدام حسین نے مسکراتے ہوئے کہا جہنم یعنی آج کا عراق. یہ الفاظ تاریخ لکھ گئے. تو موضوع چینج ہوتا جا رہا ہے. 2.5 انچ کے تختے پر جب انہیں کھڑا کر دیا گیا, جب ان کے گلے پر رومال کس دیا گیا, رسی ٹائٹ کر دی گئی, تختے پر کھڑا کر دیا گیا, اور انہوں نے کلمہ کا ورد شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. بس اتنا ہی پڑا تھا کہ ان کی باڈی نیچے تختہ سائڈ پہ کر دیا گیا. 9 منٹ تک ان کی باڈی وہاں لٹکائے رکھا, اور وہ جو سامنے لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے صدام حسین مرد آباد, یہ اللہ کا انصاف ہے. اور ایک سیکشن کے یہ ہیرو بن گئے اور دوسرے سیکشن کے یہ مطلب کہنے لگے اللہ کا انصاف ہے دوسرے سیکشن والے. 9 منٹ تک ان کی باڈی لٹکی رہی. جب ان کی باڈی اتاری تو ان کے یقیناً وہ مر چکے تھے, لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں. ان کی آنکھیں بند کر دی گئی اور انہیں ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا گیا. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس میں محنت لگتی ہے, ٹائم لیتی ہے. اللہ حافظ.